ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اس پورے مجمع کے اندر کون شخص ہے کہ جس کا روزہ ہو؟ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے صرف ایک آدمی کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو آج جنازے کے ساتھ گیا ہو؟ پورے مجمع میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ وہی شخص پھر دوبارہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں نے آج جنازہ پڑھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ آج محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟ پورے مجمع پہ سناٹا چھایا۔ پھر وہی آدمی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال پھر کیا کہ آج بیمار کی عیادت کس نے کی؟ تو پورے مجمع میں سے وہی ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بیمار کی عیادت بھی میں نے کی ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ سوال کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، جس انسان کے اندر یہ چار باتیں موجود ہیں میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو ہر کام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ صحابہ کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے میں سب سے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کسی میں بھی آپ نے کسی دوسرے صحابی کو سبقت لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر سبقت لی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ہر کام میں آپ سب سے پہلے ہیں۔ آپ جب خلیفہ بن گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، امیر المومنین اب آپ کے اوپر خلافت کا بوجھ آ گیا ہے، اب آپ کے اوپر ذمہ داریاں آ گئی ہیں، اب کام آپ کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو لہٰذا کچھ کام آپ مجھے بتا دیں، میں وہ کر لوں۔ اب تو آپ اتنے مصروف ہو گئے کہ اب آپ ہر کام میں آگے نہیں جا سکتے۔ تو کیا دیکھتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت کے دوران کہ حضرت ابو بکر صدیق صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کہیں چلے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس توہ میں لگ گئے کہ میں دیکھوں کہ ابو بکر کیا کرتا ہے، اب تو اس کے اوپر خلافت کی ذمہ داریاں ہیں۔ صبح فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے لگ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر آبادی سے تھوڑا سا باہر نکلے اور چلتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق آپ کے پیچھے ہیں۔ جاتے جاتے آپ ایک جھونپڑی کے اندر گئے۔ تھوڑی دیر اندر رکنے کے بعد آپ باہر نکل آئے، واپس مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے ہی اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ ایک ضعیف عورت بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی اماں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی کام کرنے والا گھر میں موجود نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق پوچھتی ہیں، اماں جان آپ کے گھر میں کوئی نہیں، آپ یہاں کیسے رہتی ہیں، کیا کرتی ہیں، آپ کو تو نظر بھی نہیں آتا؟ تو وہ اماں کیا کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہے، بس میری حالت تو اب آپ کے سامنے ہے، لیکن اللہ کا کوئی ایک بندہ ہے جو اس وقت صبح آتا ہے، میرے گھر کی پوری صفائی کرتا ہے، میرے گھر کا خیال رکھتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، پانی پلاتا ہے اور مجھے صاف کر کے اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، روز یہی کام ہوتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ ابو بکر تجھ سے زیادہ سبقت کوئی نہیں لے سکتا، تو ہر کام میں اول ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
ہر کام میں سبقت لے جاتے تھے، ہر کام میں پہل کرتے تھے، ہر کام میں اول ہیں ابو بکر صدیق۔ ابو بکر کہتے ہی اس کو ہیں جو سب سے پہلا ہو، نیکی کے ہر کام میں اول ابو بکر، پیغمبر کی رفاقت میں سب سے اول ابو بکر، نبی کی محبت میں سب سے پہلا ابو بکر، نبی کے سفر میں سب سے آگے ابو بکر، نبی کی حضر میں سب سے پہلے ابو بکر، آقا کے بچپن کا ساتھی ابو بکر، جوانی کا ساتھی ابو بکر، پیغمبر کے بچپن کا ساتھی سب سے پہلا ابو بکر، نبی کے تجارت کا ساتھی سب سے پہلا ابو بکر، اماں خدیجہ کے نکاح میں شریک ہونے والا ابو بکر، نبوت کا ساتھ دینے والا سب سے پہلا ابو بکر، حضور کی آمد کا خواب دیکھنے والا سب سے پہلا ابو بکر، شیخ ازد یمنی سے ملنے والا ابو بکر، پیغمبر کی بشارت پانے والا سب سے پہلا ابو بکر، نبوت کی تصدیق کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر، نبوت کی تائید کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر، نبوت کے ساتھ چلنے والا سب سے پہلا ابو بکر، جس کا خاندان نبی کے قدموں میں قربان وہ سب سے پہلا ابو بکر، جس کی بیٹی نبی کی محبت میں مار کھائی وہ سب سے پہلا ابو بکر، جس کو قرآن میں ثانی اثنین کہا وہ سب سے پہلا ابو بکر، جس کو قرآن میں لا تحزن ان اللہ معنا کہا وہ سب سے پہلا ابو بکر، جس کو قرآن نے الذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا وہ سب سے پہلا ابو بکر، اور جس کے نے اپنی گود میں نبی کو لٹایا وہ سب سے پہلا ابو بکر، مسجد قباء میں نبی کے بعد سب سے پہلی اینٹ رکھنے والا وہ سب سے پہلا ابو بکر، مسجد نبوی کی زمین خرید کر دینے والا وہ سب سے پہلا ابو بکر، ریاض الجنہ کا ٹکڑا لینے والا سب سے پہلا ابو بکر، جس نے پیغمبر کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں وہ سب سے پہلا ابو بکر، جس کی طرف خدا کے سلام آئے وہ سب سے پہلا ابو بکر، اور جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھایا وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔